اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محتشم سامعین حضرات، 13 فروری بروز ہفتہ کا 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 15 تا 16 پر ہوگا۔ 2 آیات پر مشتمل یہ درس ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بڑے غور سے یہ گفتگو سنی ہے۔ پیچھے وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ کسی خاندان کے قیام اور دوام کے لیے وراثت کا ہونا، حقداروں تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد اس خاندان کو آگے باعزت طور پر چلانے کے لیے، اس خاندان کو باوقار طور پر چلانے کے لیے اپنی اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ مال کے بعد عزت کی حفاظت کی بھی آج عزت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 15 میں شروع ہو رہی ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا، فاحشہ سے مراد زنا ہے۔ اس بدکاری سے کیا مراد ہے جی؟ زنا۔ اور جو چیزیں زنا تک پہنچاتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بولیے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ گانا ہے، فلمیں ہیں، اسی طرح عورت و مرد کا تنہائی میں سفر کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو چیزیں زنا تک لے جاتی ہیں وہ بھی فحاشی میں، مگر یہاں فاحشہ سے مراد زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے۔ اب یہ کن کو کہا جائے؟ جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا، کن میں سے؟ من النسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے۔ اصل میں مردوں کی بجائے یہاں عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، اگرچہ مرد اس میں شامل ہیں۔ بولیے جی، مرد اس میں شامل ہیں۔ مرد کے بغیر تو زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عورتوں کا پہلے درجے پہ اس لیے زنا میں ذکر کیا ہے کہ اگر عورت نہ چاہے تو مرد ایسی ہمت کر سکتا؟ آپ ذرا سارے مل کے بولے نا جی، سچی بات کی گواہی دینا تو ثواب ہے۔ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، قرآن کی بات ہے۔ قرآن عورت کو زنا کے معاملے میں پہلے درجے پہ رکھ رہا ہے، پہلے نمبر پہ لا رہا ہے۔ اس لیے اگر عورت صحیح ہو اور قائم ہو، تگڑی ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ سب کچھ کروا کے پھر بعد میں مظلوم بننے کی ایکٹنگ کرنا اور رونا، جی میرے ساتھ تو زبردستی ہو گئی ہے، میرے ساتھ یہ ہو گئی ہے۔ بھائی جس نے زبردستی کی ہے وہ تیری جان بھی لے لیتا۔ اس نے جو تجھے با حفاظت چھوڑا ہے گاڑی سے اتار کر، تو بعد میں پھر زبردستی کا ڈھنڈورا کس بات کا؟ نہیں سمجھے آپ؟ جس نے زبردستی کرنی ہے اس کو نہیں پتا کہ بعد میں اس نے میڈیا میں آ کے کیا کیا کرنا ہے۔ وہ اس کا کام ہی تمام کر دے تاکہ زبردستی مکمل تو ہو، مگر یہ سو کولڈ قسم کی زبردستی ہے جو عجیب تماشا، ایک طرفہ تماشا لگا رکھا ہے۔ اور چونکہ ہمارے حکام جو ہیں اور جو یہ ملازمین ہیں تھانوں کچہریوں میں، یہ بیچاروں کو قرآن کا علم تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، اس لیے وہ سوچتے نہیں ان باتوں کو۔ تو فرمایا اب زنا ثابت کیسے کرنا ہے؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکی آگے کہہ دے، اور آج کل وہ ڈی این اے انہوں نے سسٹم نکال رکھا ہے۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے میں تو جانتا نہیں، اگر جانوں تو اس کے بارے میں رائے دوں۔ قرآن نے جو زنا ثابت کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ میرے سامنے ہے کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو 4 گواہ ہونے چاہیے تم میں سے مرد۔ بولیے کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 4۔ اور یہ عینی گواہ ہوں گے جنہوں نے یہ فعل ہوتے دیکھا ہے۔ اگر وہ کہے جی ہم نے دیکھا، اندر جا کے کنڈی لگا لی، تو مقدمہ نہیں چلے گا۔ بولیے مقدمہ بالکل زنا کی تہمت نہیں قائم ہوگی ان کے یہ کہنے سے۔ یا کو کہے جی ہم نے دیکھا تھا لیٹے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا تھا بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا تھا بوسو کنار کر رہے تھے، اس پر بھی مقدمہ قائم ہے۔ یہ گواہی دے کہ ہم نے وہ فعل اپنی آنکھوں سے مکمل دیکھا ہے، اور ہوں بھی 4، اور چاروں میں سے کوئی بے دین ہے، بے نماز ہے، ذرا بولتے جائیے نا۔
اس میں سے زانی شرابی اور راشی نہ مرتشی نیک صالح ہوں، اور تمہارے دشمن بھی اور عورتوں کے دشمن بھی۔ یہ بہت کڑی شرطیں رکھی ہیں، کیوں کہ جس پر آپ نے اور میں نے زنا کی تہمت قائم کرنی ہے وہ تو پورا خاندان تباہ ہونے والا ہے نا، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو ہے نہیں کہ کوئی ایسے ہی منہ سے بکواس کر دے اور ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ بالخصوص وہ لوگ بڑے شکار ہو گئے بیچارے، قرآن کا علم تو ان کے پاس تھا نہیں، اور وہ ان کی زندگیاں تو جو باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹریز میں ہیں، 2 سال بعد 4 سال بعد انہوں نے واپس ایک تو یہی بڑا عجیب حرکت ہے کہ ایک بچی کی شادی ہوئی اور شادی ہوتے ہی دلہا صاحب جو ہے وہ 4 سال کے لیے باہر تشریف لے گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ایک ظلم ہے، اور اس سے ایک بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی الو کا پٹھا یہاں سے فون کر دیتا ہے ان کو، او تیری بیوی تو یار یوں ہے، تیری بیوی تو یوں ہے، وہ وہیں سے طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاقوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ بھائی تم نے نہ دیکھا نہ تیرے پاس کوئی ثبوت، تو بیٹھا ہے باہرلے ملک میں اور یہ نہ جانے کون الو کا پٹھا بکواس کر رہا ہے، اس کے پاس نہ کوئی ثبوت نہ کچھ، ایسے ہی بس کسی بات سے بات کر دی اور طلاقیں ہو گئیں۔ اور جو صوبہ سرحد کے ہیں، خیبر پختونخوا کے ہیں اور ادھر بلوچستان کے ہیں، وہ طلاق بھی دیتے ہیں اور گولی بھی مرواتے ہیں۔ وہ دوسرا کام ساتھ یہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، قتل ناحق کے ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس سارے مسائل کا حل علم قرآن ہے۔ بولیے جی کیا ہے؟ اب یہاں سمجھیے، فَاسْتَجْهِدُوا عَلَيْهِنَّ بِأَرْبَعَةٍ مِّنْكُمْ، وہ تم میں سے 4 مرد اپنے ہوں، منکم تم میں سے تمہارے اپنے ہوں، بولیے تمہارے اپنے ہوں، وہ گواہی دیں اس بات کی۔ اب اگر ایک بندہ ہے، 2 ہے، 3 ہیں، تو بھی مقدمہ الٹا ان تینوں کو 80 کوڑے لگیں گے۔ سورۃ النساء میں آ رہا ہے، کتنے کوڑے لگیں گے بھائی؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ انہوں نے یہ بات اٹھائی کیوں۔ اچھا ایک آدمی 10 قرآن سر پہ رکھ کے آپ سے کہتا ہے مسجد میں کھڑا ہو گئے، کہتا ہے مجھے بیت اللہ میں لے جاؤ، میں نے دیکھا ہے، تب بھی ہم نہیں مانیں گے، بولیے تب بھی ہم کہیں گے 4 پورے کر، بولیے 4 نہیں تو چل تیار ہو 80 کوڑوں کے لیے۔ دوسری بات، عورتیں 1000 بھی گواہی دیں تو نہیں مانا جائے گا۔ اس معاملے میں عورت کی کوئی گواہی بھائی بولو تو صحیح نہیں، میرا سر درد ہو رہا ہے، میں بہت تھکا ہوں ایمان سے، آپ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا۔ عورتیں تو 1000 بھی ہو جائیں، اور یہ اتنا سخت معاملہ ہے، ہر محلے میں خواتین نے کچھ نہ کچھ خواتین کو اپنی زبانوں میں بدنام کر رکھا ہوتا ہے، اور کوئی دلیل ولیل ہے نہیں ہوتی، بس ایسے ہی ہے، جو فلاں سے ہنس رہی تھی، میں نے دیکھا فلاں پہ بات کر رہی تھی، تجھے کیا پتا وہ آگے کس سے کر رہی ہے کس سے نہیں، بس لمبی زبانیں ہیں، جو دل میں آیا وہ چلانا شروع کر دیا۔ وہ ایک مقدمہ آیا امام مالک، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ، مقدمہ یہ آیا کہ 2 قبیلے آئے، کہنے لگے جی ہماری عورت ہے غسالہ، غسالہ سمجھتے ہیں جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، غسالہ، اور دوسرا قبیلہ وہ تھا جن کی عورت مری تھی جس کو وہ غسل دے رہی تھی۔ کیس کیا تھا کہ غسالہ کے وہ جو سربراہ تھے وہ کہہ رہے تھے جی ہماری عورت کا ہاتھ اس کی ران پر چپک گیا ہے، پٹ کے اندر نا ران پر، اب وہ اترتا نہیں کسی صورت بھی۔ اب یہ غسالہ والے کہتے ہیں کہ اس کا ماس کاٹو مردہ عورت کا، ہم کہتے ہیں اس عورت کا ہاتھ کاٹو، ہم اپنی عورت کا ماس کٹنے، ہمارا اتفاق ہوا ہے کہ امام صاحب جو کہہ دیں گے ہم اس پہ عمل آپ فرمائے کہ کیا کریں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ میں وہاں پہنچ کر سکتا ہوں، یہاں کر سکتا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہ عورت تو پردے میں تھی، امام صاحب باہر گئے، آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو نے کیا، جب تو غسل دے رہی تھی اور تیرا ہاتھ یہاں پہنچا، اس وقت تو کچھ کہہ رہی تھی، سوچ رہی تھی، کیا کیا تو نے، کچھ بولا؟ وہ بڑی بے فکری سے کہنے لگی، حضرت میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو یہ کہہ رہی تھی یہ فلاں فلاں کے ساتھ بھیڑی تھی، یہ فلاں کے ساتھ بری تھی، برائی کرتی تھی معاذ اللہ، اور میں نے کچھ کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی اس کی دلیل ہے، تو نے کبھی دیکھا یا کوئی 4 گواہوں نے تجھے آ کر بتایا؟ وہ کہنے لگی حضرت نہیں، بس سنی سنائی بات ہے، محلے میں چلتی تھی، میں نے بھی پھیلا دی، میں نے بھی منہ سے کہہ دی، اور کوئی میرے پاس دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی یہ تہمت ہے، اب ایسا کرو کہ اس غسل دینے والی کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے؟ 80۔
جب تک 80 کوڑے نہیں مارو گے اس کا ہاتھ جدا نہیں ہوگا، یا اس کا ہاتھ کاٹ لو یا 80 کوڑے مار لو۔ تو چنانچہ کیونکہ قرآن میں آیا کہ 80 کوڑے مارو جو تہمت لگا رہا ہے، اور مارنے بھی یہاں ہے اس جگہ پہ، تو وہ 80 کوڑے مارے گئے۔ جو ہی 80واں کوڑا مکمل ہوا تو اس کا ہاتھ خود بخود جدا ہو گیا۔ کبھی کبھی جناب اللہ تعالیٰ ایسے نمونے دکھا دیتا ہے، لہذا زبانوں پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھنا چاہیے، بہت زیادہ قابو رکھنا چاہیے، خاص کر کسی کی بیٹی کے بارے میں بات زبان سے نکالنی ہو، کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کی بہو کے بارے میں، تو 100 بار سوچو اور ایک بار بھی نہ بولو۔ لوگ تو کہتے ہیں نا 100 بار سوچو پھر بولو، میں کہتا ہوں کسی کی خاندان پہ دھبا لگ رہا ہے تو 100 بار سوچو پھر بھی نہ بولو، بولو پھر بھی چپ رکھو، زبانوں کو تالے لگا دو، خدا جانے وہ جانے۔ ہمیں ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا ہاں تو میں نے بتا دیا عورتوں کی گواہی بولیے قبول ہے، تو یہ پہلا حکم ہے زانی مرد اور عورت کے بارے میں کہ جب گواہی قائم ہو جائے، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ بولیے ان کو گھروں میں، یہ پہلا حکم تھا، ان کو گھروں میں بند کر دو، ان کو محبوس فی البیوت کر دو، بند کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ موت آگے ان کو اٹھا لے، حتیٰ کہ موت آگے اٹھا لے، ان کا کام پورا کر دے، یہ خود بخود چلی جائیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور حل بیان فرما دے، کوئی اور حل، اور وہ حل آ گیا سورۃ النور میں۔ بولیے سورہ، تو یہاں پہلے تو یہ سن لیں سورۃ النور میں کیا آیا۔ سورۃ النور میں یہ آیا کہ جو جوڑا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، کہ اگر کوئی زنا کا دعوے دار مدعی 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے۔ بولیے جی وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہے سنیے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو پھر ان زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائے، پر یہ 100 کوڑے کن کے لیے ہیں؟ جن کی شادی، بولیے نا جی، جن کی شادی ابھی یہ کنوارے ہیں، کنواری لڑکی کنوارا لڑکا، تو سزا کتنے ہیں جی؟ 100 کوڑے۔ اور باقی رہا رجم کی بات، شادی شدہ کو تو سنگسار کیا جائے گا۔ بولیے شادی شدہ کو، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو سورۃ النساء میں یہ فرمایا تھا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وہ راستہ آ گیا کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے پڑیں گے اور شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے گا۔ اس پر سنیے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے خطبہ دیا اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان اللہ بعث محمدا بالحق، فرمایا سنو لوگو، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بھیجا ہے وانزل علیہ الکتاب، اور آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے، وہ کون سی جی؟ قرآن۔ فَكَانَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا، آیت الرجمی، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ بھائی جو اللہ نے نازل کیا اس میں رجم کی آیت بھی تھی، بولیے رجم کی آیت بھی تھی۔ اور آگے حضرت عمر کہتے ہیں رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانیوں کو رجم کیا، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، اور ہم نے بھی رجم کیا، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌ، اور یہ رجم کی سزا اللہ کے قرآن میں حق ہے، عَلَى مَنْ زَانِي اِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، یہ رجم ان کی سزا ہے جو شادی شدہ مرد اور عورت ہوں۔ بولیے جو شادی شدہ مرد، اور سورۃ النساء کے پہلے ہی رکوع میں آ رہا ہے کہ ان کو ذرا اجتماعی طور پہ سزا دو، ان کو کیا ہے؟ سر عام سزا دو، چھپانے کی ضرورت ہے
اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے ان کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ تم اللہ سے بڑھ کر رحیم نہیں ہو، تم اللہ سے بڑھ کر رحیم ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کام تو بہت برا ہے، مسلم سوسائٹی میں ایسی کوئی عورت اور کوئی مرد زندگی گزارنے کے لائق ہے؟ پر جائیے آپ اسی اسلامی ملک میں باقاعدہ زنا کے لائسنس جاری ہو رہے ہیں، اور اسی پنجاب پارٹی کے لیے جاری ہوتے ہیں جن کو آپ بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں کچھ نہ کہا کریں، ہاتھ ہولا رکھا کریں جی، وہ بھی آخر کلمہ پڑھتے ہیں جی، کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یہ عبادت ہے متاع، لہذا ہمیں لائسنس دو کہ جو پیسے دے کے آئے ہمیشہ کر جائے۔ ان کو لائسنس، اور ان کے وہ باقاعدہ اڈے کھلے ہوئے ہیں، لائسنس یافتہ ہے وہ، پھر بھی ہم ان کو اپنے شامل کریں۔ اور قرآن کیا بیان کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ پھر بھی لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو کوئی اسلام بھی آنے دو، کوئی قرآن بھی تو آنے دو۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کیا ہے جی؟ بولیے۔ اور تورات میں بھی یہی سزا ہے۔ یاد ہے میں نے سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں یہ بیان کیا تھا کہ یہودی ایک اپنا کیس لے کر آئے اور کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں، یہ ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تورات میں اس کی سزا کیا ہے، تورات میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی تورات میں تو نرم سزا ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو وہ آیت۔ پڑھنے لگا تو وہ جہاں سنسار کا تھا اس نے انگلی رکھ لی۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں سے مسلمان ہوئے صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن خیانت کر رہا ہے، اس نے وہ سنسار والی پر انگلی رکھ کے چھوڑ کے آگے چلا گیا ہے، اس کو کہے ہاتھ اٹھائے اور وہ آیت پڑھے۔ چنانچہ وہ پڑھی تو وہ رجم والی تھی، سنسار والی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے مذہب میں بھی عیسائیوں کی یہی سزا ہے جو تمہارے مذہب میں ہے، اور اس یہودی کو پھر سنسار کیا گیا۔ بولیے یہودی کو سنسار ہے کیا گیا۔ اب کوئی لڑکا بھاگ کے نکلتے ہیں تو جناب بڑی بڑی عورتیں جن کو خود طلاقیں ہو چکی ہیں، جنہوں نے اسلام آباد میں جلوس نکالا ہمارا جسم ہماری مرضی، ان میں کوئی بھی گھر بسنے والی گھریلو عورت تو وہ تھی نہیں، اور گھر والی ایسی کر بھی سکتی جو باغیرت ہے، وہ تو ایسا نہیں کریں گی۔ مگر یہ بغیرت قسم کی خواتین، انہوں نے پلے کارڈ اور پوری دنیا کے میڈیا کو دکھایا کہ میری جسم میری مرضی اور تیری جسم تیری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ جسم بھی اللہ کا، تو بھی اللہ کی، مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ اب وہ کوئی لڑکی بھاگتی ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جناب پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ جی یہ تو ان کا ذاتی حق ہے کہ وہ نکاح کریں، شادی کریں۔ اور یہ ظالم اگر اتنی کوششیں کریں کہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح میں تو شاید کوئی کنواری نہ رہے، کوئی بیوہ غیر شادی شدہ نہ رہے، کوئی متعلقہ غیر شادی شدہ، پر نہیں جو بھاگے گی اس کا دفاع کریں گے، اس کو میڈیا کوریج دے گا، اس کے علاوہ دینے کو تیار ہے۔ تو بہرحال یہ تو بیان ہو چکا، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ آئیے اب دوسرا